اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوریا صاحب، عمران ریاض صاحب اور ہارون صاحب، ہرسہ صاحب جہلمی صاحب کے معاون بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے، اور ہم ان کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری مخالفت جہلمی صاحب کی جو ہم کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کو متحد کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اور وجوہ ہیں۔ اتحاد کی بات تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، اور اور آپس میں اختلافات بھی ہیں، لیکن جہلمی صاحب کے خلاف کیوں متحد ہو گئے، اجماع کیوں ہو گیا مسلمانوں کا؟ اس لیے کہ جہلمی صاحب کے بعض عقائد بالکل غلط ہیں، اس کی تعویل و توجیہ کرتے ہیں لیکن وہ تسلیم نہیں ہے۔ پہلی بات، جہلمی صاحب کا عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ قیامت کے بعد اہل الجنہ کو اپنی صفات میں شامل کر لے گا۔ یہ عقیدہ کفر و شرک ہے، خواہ شریک کا لفظ استعمال کیا جائے یا نہیں۔ نوٹ کر لیں بات کو کہ وہ شامل اور شریک کا فرق کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں شرک ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جہلمی صاحب کے نزدیک صفات کوالٹیز کے اعتبار سے قیامت کے بعد اہل جنہ کو یا اہل جنہ کو باری تعالیٰ منی گاڈز اور مخلوق گاڈز یا منی خدا اور مخلوق گاڈز بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ شرک فی صفات ہے، اور جہلمی صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے یہ عقیدے کو کفر و شرک ہم ان کا قرار دیتے ہیں، کیونکہ 632 CE سے 2023 CE تک سوائے جہلمی صاحب کے اور کسی نے یہ ناپاک اور شرکیہ کفری عقیدہ بیان نہیں کیا۔ اب وہ تعویل کرے تو ذریعات دین میں تعویل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب دیکھیں، قرآن بالاجماع 30 پاروں میں منقسم ہے اور اس تقسیم پر اجماع ہے، لیکن جہلمی صاحب نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اس تقسیم کے لیے معاذ اللہ بلنڈر کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ اوریا مقبول جان صاحب بھی سن لیں، ریاض صاحب بھی سن لیں، اور یہ ہارون رشید صاحب بھی سن لیں۔ تو کیا قرآن کے 30 پاروں کے لیے وہ بلنڈر کا لفظ جو ہے یہ کوئی اچھا کام ہے؟ یہ بالکل اس کو ہم کہیں گے توہین قرآن، تو پاروں کی توہین، اجزاء کی توہین۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیے کہ جہلمی صاحب نے مطالبہ کیا کہ قرآن بغیر ترجمے کے چھاپا جائے۔ یہ مطالبہ سراسر کفر ہے، کیونکہ قرآن ہر دو طرح سے چھاپا جا سکتا ہے، بالترجمہ اور بلا ترجمہ۔ بلا ترجمہ جسے قرآن اللہ بھی کہتے ہیں یا معرہ بھی کہتے ہیں، تو ہم یہ صاف کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ بلا ترجمہ چھاپنے پہ پابندی لگائی جائے یا نہ چھاپا جائے، تو یہ مطالبہ ہی کفر ہے۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ قرآن ہر دو طرح سے شائع ہو سکتا ہے، اور کسی ایک کی طرف راغب کرنا یا یہ کہنا کہ نہیں اس طرح شائع کیا جائے اس طرح شائع نہ کیا جائے، یہ کفر ہے، چاہے کیسی بھی نیت ہو، کیسا ہی ان کا ارادہ ہو۔ یہ ہم کہیں گے قرآن بغیر ترجمے کے شائع کیا جانا چاہیے، اور یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ کا وصال 632 CE میں ہوا تھا، اور آج 2023 ہے، کسی نے قرآن کے بارے میں ایسا مطالبہ نہیں کیا جو جہلمی صاحب کر گئے۔ اب دیکھیے، جہلمی صاحب نے نبی کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف چھوکرے کا لفظ، بلکہ ایک محاورہ استعمال کیا ہے، کل کا چھوکرا، اور اس کو یہود کی جانب منسوب کیا ہے، جو سراسر توہین ہے۔ تو اب یہ دیکھیے گا کہ کل کے چھوکرے پہ ہمیں اعتراض، اس محاورے پر اعتراض ہے، اور لفظ چھوکرے پر بھی ہے۔ تو اب جتنا بھی آپ تعویل کرنا چاہیں گے چھوکرے کا لفظ ہے، پھر اچھا میں پوچھتا ہوں، چھوکرے پہ آپ نے تعویل کر لی، لونڈے پر کیا کہیں گے؟ اگر چھوکرے کا استعمال ہو سکتا ہے تو پھر لونڈے کا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کا استدلال تو ایسی غلط ہے۔ بہرحال یہ توہین ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، جہلمی صاحب نے پیغمبران الہی کے بارے میں کہا کہ وہ اپنا بول یعنی یورین تک نہیں روک سکتے۔ یہ جملہ توہین ہے کسی بھی طرح۔ اب اس کی توجیہ کریں یا تعویل کریں، یار کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ اتنی گندی زبان پر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس پر تو انکنڈیشنل توبہ کرنی چاہیے، کوئی تعویل نہیں سنیں گے، کوئی توجیہ نہیں سنیں گے۔ پیشاب کا لفظ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، جہلمی صاحب کو کیا کوئی اور لفظ نہیں ملا تھا؟ تو یہ توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ان اصحاب ثلاثہ یا اقانیم ثلاثہ جہلمیہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیے، جہلمی صاحب کے نزدیک باری تعالیٰ نے دوسروں کا غصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا، یہ نظریہ بھی بہت غلط ہے۔ تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جہلمی صاحب؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے؟ آپ کہیں گے زبان غلط ہے، بات ٹھیک ہے۔ جی نہیں، زبان بھی غلط ہے، بات بھی غلط ہے۔ جہلمی صاحب کے نزدیک غسل میت کے لیے میت کو سے جو لباس اتارا جاتا ہے نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ توہین اور گالی ہے، اور گالی کے قابل عمل ہے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ نہ یہ توہین ہے اور نہ یہ گالی کا قابل عمل ہے اور نہ کوئی گالی ہے۔
تو یہ بہت بڑی غلط بات کہی ہے، اور میں یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ جہمی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، انکنڈیشنل توبہ. ہم نے کوئی تعویل نہیں سننی ان کی. کیوں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ چلیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ. جیسے 4 دفعہ ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ان سے غلطی سے ہو گیا، 5 دفعہ ہو گیا، لیکن یہ تو ایک سیریز چل رہی ہے جہلمی صاحب کی، اور یہ ہم ڈیلیبریٹ سمجھتے ہیں اس کو. جہلمی صاحب کے نزدیک تو یہ اچھا جی، اب دیکھیے پھر پوائنٹ. جہلمی صاحب کے نزدیک عصمت الانبیاء کا جو تصور اہل الاسلام میں پایا جاتا ہے وہ غلط ہے، اور اس کے مقابلے میں خود اپنا تصور پیش کرتے ہیں. اب یہ ہم نے نہیں ماننا جو جہلمی صاحب نے کہا ہے. اب اس کے کانسیکوینسز بھی بڑے خطرناک ہیں، وہ بھی دیکھیے. جہلمی صاحب کے نزدیک سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو مصری فرعونی کو قتل کیا تھا تو وہ ترک اولا نہیں تھا، وہ اس کو غلطی مانتے ہیں، یعنی ایسی غلطی جو ترک اولا نہ ہو. کتنی خطرناک بات ہے یہ. انبیاء کی بھی توہین کر رہے ہیں جہلمی صاحب. اب تک کس نے اس کو غلطی اور غیر ترک اولا مانے؟ ٹھیک ہے، یعنی ترک اولا کو وہ نہیں سمجھ رہے. کیا وہ ایسی غلطی جو ترک اولا نہ ہو، یہ کس قسم کی غلطی ہوتی ہے؟ جہلمی صاحب جو یہ خطائے منکرہ میں سے ہوتا ہے. تو جہلمی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیے جہلمی صاحب کے نزدیک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا ہے. اب ایک اور پوائنٹ دیکھیے کہ جہلمی صاحب کے نزدیک جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بات ہمارے اور بھی علماء کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن جمہور کا یہ موقف ہے کہ جو بے نمازی حضرات ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، ورنہ تو ہر بے نمازی کیا نکاح ٹوٹ جائے. ذرا نوٹ کر لیں، یعنی اگر آپ نے ایک وقت کبھی تو قضا کیا ہوگا اصحاب ثلاثہ نے کوئی نماز، تو کیا اس وقت وہ کافر ہو گئے اور ان کا نکاح ہی ٹوٹ گیا؟ اب دوبارہ تجدید نکاح کرے ہر آدمی؟ ٹھیک ہے، یہ فتویٰ اتنا سخت فتویٰ کسی نے نہیں دیا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز عمدن ترک کرنے والا کافر ہوتا ہے، وہ بھی اتنا سخت فتویٰ نہیں دیتے کہ جس نے ایک نماز عمدن ترک کر دی تو وہ کافر بھی ہو گیا، اسلام سے بھی نکل گیا. یہ لوگ جو دفاع کر رہے ہیں نا، انہوں نے بھی نمازیں کبھی نہ کبھی قضا کی ہوں گی اس طرح. تو کیا ہے، کیا اپنے پہ کفر کا فتویٰ دیں پھر کہ ہاں بھائی جس دن میں نے نماز کو مس کیا ہے تو اس دن کافر ہو گیا؟ یا کسی ان کے بیٹوں نے کیا ہوگا، ان کے بھائیوں نے کیا ہوگا، ان کی بیوی نے کیا ہوگا، تو اس دن کفر کا فتویٰ بھی دے دیں ان کو، اور پھر تجدید نکاح بھی ہونا. اچھا جی، اب ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا، گناہ گار تو ہیں، مگر مختار مذہب یہی ہے کہ ان کو کافر نہ کہا جائے، ان پہ کافروں جیسا برتاؤ نہ کیا جائے. اور ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو کہ آپ جیسے کسی نے کہیں نماز ترک کر دی تساہل میں یا کسی بھی وجہ سے، اور اب بعد میں آپ نے فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا، اب کہ نکاح بھی وہ کرے. اچھا چلے، نکاح کو آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا جائیداد سے بھی محروم ہو گیا اپنے والد کی، کیونکہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، مرتد ہو گیا وہ. ایسا اتنے جلدی فتویٰ دینا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، اور آخری بات یہ کہ الہام جو ہے اور کشف، اس کے قائلین کو جہلمی صاحب ختم النبوہ پر ڈاکہ قرار دیتے ہیں، ڈاکو قرار دیتے ہیں ختم النبوہ پر. تو پھر یہ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بڑی تعداد میں لوگ کشف و الہام کے قائل سب کے سب کافر و مرتد ہو گئے. یعنی کہ تو جہلمی صاحب نے تو فتوے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد امت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ پلیز نوٹ کر لیں، سارے لوگ نوٹ کر لیں کہ دیکھیے جہلمی صاحب نے کہا یہ عبارات پہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کریں. اسلام پر بڑے بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں جو جہلمی صاحب کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ نہیں تو اینسنگ اسلام کی سائٹ دیکھ لیجئے، ڈیوڈ ووڈ کو دیکھ لیجئے، اور میں لائنیں گنانا شروع کر دوں کہ کن کن نے اسلام پر اعتراض کیا ہے. میتھمیٹیکل ایررز آف قرآن پر بحثیں ہو رہی ہیں. تو اعتراض ہے تو جہلمی صاحب کے چند اعتراضات سے ہم کوئی دبنے والے نہیں ہیں، ان کے بھی ہم جواب دیں گے، ان کے بھی جواب دیں گے، بلکہ دے ہی رہے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ اور رسول اور قرآن حدیث بخاری پر کفار اعتراضات کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، تو جہلمی صاحب نے اگر 2-4 اعتراضات یا 10 اعتراضات ایڈیشنل کر دیے، چلیے 20-25 کر دیے، تو اس میں کون سا بڑا اضافہ ہو گیا؟ وہ تو اعتراض ہو رہے. تو یہ کہ ان کے یہ اعتراضات اپنے باقی رکھیں، ہم اس کے جوابات دیں گے لاجیکل، ریشنل، اور جہلمی صاحب کو ہم مسترد کرتے رہیں گے، اور صاف یہ کہیں گے کہ جہلمی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی اپنا نیا نظریہ عقیدہ اسلام کے متوازی بنا لیا ہے. باقی جہاں تک فتاوا کا تعلق ہے، جو لوگ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے وہ کیا جائے، بالکل غلط ہے. علمی جواب دیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کا نکل آتا ہے، ابھی اور بھی نکلیں گے، تو کیا ہم سب کے فتوے دیتے رہے؟ فتوے نہیں دینے، رد کرنا ہے سب کا بس. والسلام تمت.